محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے تعلق سے قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے، اس موضوع سے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں میں دو آیتوں کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ پہلی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 64 ہے اور دوسری آیت سورہ الانفال کی آیت نمبر 28 ہے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اور سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ان دونوں آیات پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے چند باتیں اس طرح سے آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے ساتھ میں اولاد کا ذکر کیا ہے دونوں ہی آیتوں میں۔ پہلے مال کا ذکر کیا ہے، پھر اولاد کا ذکر کیا ہے۔ دونوں ہی آیتوں میں مال کے ساتھ اولاد کا ذکر کیا جانا یہ نہایت ہی اہم بات ہے، نہایت ہی اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مال کو الگ کر دیتا، اولاد کو الگ کر دیتا تب بھی ایک بات بنتی، لیکن مال اور اولاد کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خوبیاں جو مال کے اندر ہیں وہی خوبیاں جو ہے اولاد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی نے مال کو سمجھ لیا تو اسے اولاد کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو زینت کہا ہے اور دوسری آیت میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ یہ دو جو الفاظ ہیں یہ الفاظ بھی نہایت اہم ہیں، اور اسی کے لیے میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں۔ تو آئیے سرسری طور پر ہم جائزہ لیتے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اس کے اندر میں میلان ہوتا ہے۔ مال کسی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، مال کہیں پر بھی رکنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اگر روک لیا تو وہ آپ کے پاس بھی رہ جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کے بال بچوں کے پاس بھی رہ جائے گا، پھر نسلم بعد نسلن جو ہے وہ دولت رہ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، مال میں میلان ہے، وہ 10 دواری ہے، آج آپ کا ہے تو کل کسی اور کا ہوگا۔ دیکھیے، مال کے اندر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ مال کے اندر میں آدمی کی طلب ہوتی ہے، وہ طلب کبھی رکتی نہیں ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اور بھی اس کے پاس میں مال ہو۔ مال کی جو تیسری صفت ہے وہ صفت یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے اندر میں ریاکاری آتی ہے، تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، دکھانے کا جو ہے وہ مادہ اس کے اندر میں پیدا ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ آپ اس طور پر جو ہے مال کا مطالعہ کیجئے اپنے علم کے مطابق کہ مال کے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ مال کی خوبی آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو وہی خوبیاں اولاد کے اندر آپ کو پھر نظر آئیں گی، یا اس میں سے چند خوبیاں یا زیادہ خوبیاں آپ کو پھر اولاد کے اندر بھی نظر آئیں گی۔ اولاد کے تعلق سے بھی آپ اگر غور کریں تو اولاد کے لیے ماں باپ کے اندر میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ اسے کسی طرح سے اولاد ہو جائے۔ جس کسی کی گود جو ہے وہ ہری نہیں ہوتی ہے وہ پریشان رہتا ہے، ہر دروازے اور ہر چوکھٹ پر دستک دیتا ہے، کوئی آستانہ اور کوئی در وہ نہیں چھوڑتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم وہ نہیں چھوڑتا اولاد کے لیے کہ کسی طرح سے اس کے گود میں بچہ آ جائے، وہ باپ بن جائے۔ تو مال اولاد کے لیے کیا ہے؟ طلب ہے، انسان کی طلب ہے۔ نبیوں نے بھی اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ نبیوں کی بھی خواہش تھی کہ انہیں اولاد ہو، لیکن انہوں نے جب اولاد کی تمنا کی تو ان کا مقصد کچھ اور تھا، اور ہم نے جو اولاد کی تمنا کی، ہماری جو اولاد کی تمنا ہے تو ہماری خواہش کچھ اور ہے۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھنی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جس کسی کو اولاد ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہی صفتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، پھر تفاخر آ جاتا ہے اس کے اندر میں، دکھاوا آ جاتا ہے، پھر غرور اس طور پہ آتا ہے کہ میرے اتنے بچے ہیں، میرا کون کیا بگاڑ لے گا۔
تو اس طور پر آپ مطالعہ کریں گے مال کا اور اولاد کا۔ پھر اس کے بعد چونکہ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے، لوگوں کا مزاج جو ہے ٹک ٹاک والا ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دین کی بھی کوئی بات ہو تو اسے بالکل راہ چلتے بتا دیا جائے، ایسا لگتا ہے کہ وہ لقمان حکیم ہو گئے ہیں، اشارے کنائے میں انہیں کوئی بات کہہ دی جائے گی وہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ شیطانوں نے اور دجال نے اور دجالی ذہنیت نے جو ہے ہمارے دماغ کو اتنا پراگندہ کر دیا ہے کہ ہم ایک خطبہ بھی غور سے نہیں سن پاتے ہیں، اور نہ کسی کی واعظ و نصیحت غور سن پاتے ہیں، اور نہ ہی دین کے لیے ہمارے پاس میں وقت ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے مجھے بھی آپ کی رعایت کرتے ہوئے، عوام الناس کی رعایت کرتے ہوئے، عام لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے بات مجھے شارٹ میں کہنی ہے اور اس اشارے میں کہنی ہے۔ اب آئیے اس کے دوسرے نقطے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ مال کیا ہے؟ مال اور اولاد کیا ہے؟ زینت ہے۔ اب زینت کے اندر میں بلاغت کیا ہے؟ زینت کے اندر میں بلاغت یہ ہے کہ زینت زیادہ دن تک رہنے والی چیز نہیں ہے۔ مال اور اولاد کو ایک ساتھ بیان کر کے دونوں کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کہ جو کوئی مال کے فلسفے کو سمجھے گا وہ اولاد کے فلسفے کو سمجھ لے گا۔ اب ان دونوں کے فلسفے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھانے کے بعد اب ان دونوں کی حقیقت بتا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہی دیکھیے قرآن مجید کا معجزہ یہی ہے، اس کے ایک ایک الفاظ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جگہ عطا کی ہے نا، وہ بالکل سٹیک ہے، بہت اہم ہے، اور اس میں بڑی رہنمائیاں ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال اور اولاد کی حقیقت بیان فرما رہا ہے۔ اس کے ایک پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ زندگی کی زینت ہے۔ یہ زندگی کی زینت ہے، موت کی زینت نہیں ہے، زندگی کے بعد کی زینت نہیں ہے، یہ زندگی کی زینت ہے۔ انسان جب تک زندہ رہے گا، اگر اس کے پاس میں اولاد ہے اور مال ہے تو اس کی خوبصورتی باقی رہے گی، لیکن جب مر جائے گا تو یہ مال اور اولاد کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی اہم بات کہی یہاں پر۔ اس کے بعد ایک اور باریکی ہے کہ زینت کسی کی بھی ہو وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مال کے اندر میں میلان ہوتا ہے، تو زندگی کی جو زینت ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہنے والی۔ اگر بہار کا موسم بھی آئے گا تو زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا، پھر اس کے بعد خزاں آنا ہی آنا ہے، پتجھڑ آنا ہی آنا ہے۔ جوانی ہے، بڑے تم تڑاکے کے ساتھ آئے گی اور دیکھنے میں بڑا اچھا لگے گا، لیکن یہ کہ وہ جوانی زیادہ دن تک ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ کسی عورت کے اوپر میں، کسی مرد کے اوپر میں جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اگر اس کا تعلق زینت سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ زینت الحیات الدنیا ہے، تو اس کی پائیداری کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ پائیدار رہنے والی نہیں ہے، زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والی۔ اب سورہ الانفال کی آیت پر غور کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما اموالکم و اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، کیا کہا؟ فتنہ ہے۔ اب جو یہ فتنہ ہے، یہ مال اور اولاد کی حقیقت بیان کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں ذرا سا فتنے پر توجہ دینی ہوگی اور فتنہ کو سمجھنا ہوگا۔ فتنے کو میں اپنی آسان جو زبان ہے اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ امتحان کا پرچہ ہے۔ فتنہ کا مطلب ہے امتحان کا پرچہ۔ اب جس انسان کو امتحان دینا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ امتحان ہال میں جاتا ہے تو اس کے پاس میں جب اس کا پرچہ آتا ہے تو اس پرچے کو بڑے اہتمام سے وہ کھولتا ہے، پھر اس کے بعد اس پرچے کے مشکل سوالات کو وہ پہلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ اس کی ترتیب بدل گئی تو وہ آسان سوال کو سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جہاں سے اس کی طبیعت چاہی درمیان سے ایک سوال اٹھایا اور اس نے سوال کو حل کر دیا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے میں آسان سوال آ جائے تو ہال میں کودنے لگے، وہ مٹھائیاں بانٹنے لگے، کپڑے اتار لے، ننگے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر سوال سارا کا سارا مشکل ہے تو وہاں وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ سوال آسان ہو یا مشکل، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سارے سوالات کو وہ پڑھتا ہے، اور اس کے سامنے میں جو سوال حل کرنے کے لائق ہے وہ سوال وہ حل کرتا ہے، اور حل کرنے کے بعد اس کے ساری جتنی بھی مندرجات ہوتے ہیں وہ سارے مندرجات کو اس میں وہ داخل کرتا ہے، نام، رول نمبر، تاریخ، یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد پورے وقت کا استعمال کرتا ہے۔ پورے وقت کا استعمال کرنے کے بعد، اپنی کاپی لکھنے کے بعد، امتحان کا پرچہ لکھنے کے بعد وہ وہاں جمع کرتا ہے اپنی کاپی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ فتنہ کی بلاغت ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے، اور بھی نکتے ہو سکتے ہیں اس میں غور کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر جو 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ دیں۔ اگر آپ اولاد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک اولاد جو ہے ہمیں نصیب ہوئی ہے، بچے ہمیں نصیب ہوئے ہیں، اور ہم سے پہلے جو لوگ، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دیا، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے آپ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں، رجوع کریں، اس چوکھٹ پہ دستک دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے یا 3 بیٹے نصیب ہوئے۔ ان 2 بیٹوں نے یا 3 بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی آنکھ بند کر لی، انہیں موت ہو گئی، یہ 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال نہیں جی سکے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر آزمائشی لینی تھی، امتحان ہی لینا تھا، تو ایک اولاد دے دیتے تاکہ کوئی الزام نہ لگاتا کہ محمد جو ہے لا ولد رہ گیا، اسے کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، یہ الزام ختم ہو جاتا، یہ تہمت اور یہ جو لوگوں کے جو شبہات تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، 2 کے تعلق سے تو یقین ہے، طیب، قاسم، اور تیسرا جو ابراہیم جو کہتے ہیں کنیت تھی یہ، تو 2 اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گود ہی میں واپس لے لیا۔ یہ ہے امتحان کا پرچہ، اور سخت ترین پرچہ نبیوں کی تاریخ میں مجھے نہیں معلوم اپنی کم علمی کے مطابق کہ کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 یا 3 بیٹے دیے ہوں اور گود میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا ہو، بلا لیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ جائیں اوپر میں تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی اولاد دی۔ یہ 2 بیٹے جو اسحاق اور اسماعیل ہیں، یہ 2 بیٹے کیسے بیٹے ہوئے؟ یہ بیٹے ایسے ہوئے کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پتھر اٹھایا، اللہ کا گھر بنایا، توحید کا مرکز بنایا، اور ان میں سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کرو، اسے قربان کرو، تو جب والد نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا غور فکر کرنے کا۔ ٹھیک ہے ابو، میں سوچ کے بتاؤں گا، غور کر کے بتاؤں گا، نہیں، کائفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے ابو جان، آپ کو جو اللہ پاک نے کرنے کے لیے کہا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں۔ تو ایک اولاد کی جو شکل ہے، تصویر وہاں بھی ہے۔ اس سے اوپر چلے جائیں تو یعقوب علیہ السلام کو بہترے اولادیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس میں سے یوسف اور بنیامین کے علاوہ 9 بھائی، ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جو کچھ کیا، اور یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو جو مصیبت لاحق ہوئی، جو پریشانی لاحق ہوئی، جو علم اور تکلیف پہنچی، وہ بھی امتحان کا ایک بہت بڑا پرچہ تھا، بہت بڑا پرچہ تھا وہ۔ تو آپ دیکھتے جائیں انہوں نے امتحان کا پرچہ کیسے حل کیا۔ ذرا اس سے اور اوپر جائیں تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ملے گی، ان کا بیٹا ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہیں،
اور جو ہے کشتی پانی پہ تیر رہی ہے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے شفقت اور محبت میں کہہ رہے ہیں میرے بیٹے اب بھی توبہ کر لو، آ جاؤ ایمان والوں کے ساتھ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو ان کا جو بیٹا ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ جائیے جائیے اپنا راستہ لیجئے، میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تھوڑی پانی پہنچے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے میں ان کی اولاد جو ہے غرق ہو گئی۔ امتحان کا ایک پرچہ یہ بھی تھا۔ اس سے ذرا اور اوپر جائیں تو فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے فرعون کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جب فرعون کے گھر میں ہوئی تو حضرت آسیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہیے یا ان کو جو بھی اچھا نام ہو سکتا ہے، لقب ہو سکتا ہے، اس لقب سے آپ انہیں پکاریے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ ھذا قرۃ عین لی، یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، آپ اسے کچھ نہیں کریں گے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر کے رکھیں گے۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پرورش کرائی، اور پھر فرعون نے کوئی غضب نہیں پہنچائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، اپنا بیٹا نہیں ہے، لیکن ایک پرورش جو وہاں ہوئی ہے وہ بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام رہے اور بیٹا بن کر کے رہے، سگے بیٹا نہیں، داماد اور بیٹے کی شکل میں رہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ٹریٹ کیا، ان کو کیسے رکھا، یہ بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ تو یہ جو دو اوپر کی جو مثالیں میں نے دی یہ تو اولاد کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک پرچہ یہ بھی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی، کافی دنوں تک رہے، لیکن انہوں نے دوسرے کے بچے کو کیسے رکھا، یہ بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دی ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بڑی نعمت، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ یہ امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ اگر ہم نے اس پرچے کو صحیح طریقے سے حل نہیں کیا، جو کہ اسلامی طریقہ ہے، جو کہ اسلامی منہج ہے، جو کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، اگر ہم نے اس طرح سے امتحان کے اس پرچے کو حل نہیں کیا تو یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ ہم امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، ہم نامراد ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہو جائے گا۔ کل کے دن میں یہ پرچہ ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن میں جس طرح سے یہ اولاد ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کا نظم کیا، یہی اولاد ہمیں جہنم میں بھی لے کر کے جائے گی۔ اس نقطے پر ہماری نظر نہیں ہے، اس نقطے پر کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی، اس کا حق اگر ادا نہیں کیا، تو یہ اولاد جو ہے وہ ہمیں جہنم میں بھی لے کے جائے گی۔ ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اولاد کا اطلاق صرف بیٹے پر نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ بات بالکل سمجھ لیں، جان لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہا تو اس سے بیٹے مراد نہیں، اس میں بیٹے اور بیٹیاں بھی مراد ہیں۔ تو جو حقوق ہمارے سماج میں بیٹوں کا ہے، اسی طرح کے حقوق جو ہے بیٹیوں کے بھی ہیں۔ آپ کو انہیں بھی تعلیم دینی چاہیے، ان کی بھی اچھی تربیت کا نظم کرنا چاہیے، ان کے فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور انہیں بھی اسلام کے تعلق سے جو معلومات ہو سکتی ہیں وہ معلومات جو ہے انہیں فراہم کرنا چاہیے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔